आजमाइश करते हैं कि हम में सब्र है या नहीं। कोई कड़वीली कसीरी कहता है तो हमारे अंदर सब्र है या नहीं। फिर हमें शौक है या शर्म है कि बाहर निकलते वक्त शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे, तो ये भी गिरावट का मकाम है। तीसरी बात ये माशाअल्लाह कि कोई ना आया तो हमें दर्द है या नहीं, हमारी कमी का एहसास या नहीं, और कोई आ गया तो उसकी खूबी बयान करते हैं, हमारी खूबी बयान करते हैं। गैस के वक्त थोड़ा है कि हम गैस के अंदर एक कसरे नफ्सी का मकाम है, हम अपने नफ्स की परख करते हैं क्या हमारा नफ्स किस मकाम पर है। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप साबित कर दीजिए कि दावत इल्लाह में जो अपनी जात पर जो कुछ जद आई उसमें एक भी आपने बदला किसी से लिया हो। जात पर दीन पर जद आई तो जो हुक्म मिला वो उसके लिए शरीयत आपने जारी फरमा दी। किसी पर किसी ने जुल्म किया तो आपने शरीयत जारी फरमा दी। लेकिन बजात तो खुद आप पे कोई बात आई हो तो आपने कभी बदला नहीं लिया, इसलिए कि ये हिम्मत वाला काम है। सूरह लुकमान उठा के देखिए, नामर्दों का काम नहीं है, नहीं नामर्दों का काम नहीं, बातें बनाने वाले का काम नहीं है। माफ कीजिएगा, दावत तो एक दिलों को छलनी कर देती। अभी तो हम काफिर तक पहुंचे नहीं, जा काफिर तक तो आए, पता चले हमको कैसे मार मार के निकालते। तो हम मुसलमानों के सामने दावत लेकर नहीं जाते, नहीं, उसके सामने तज़कीर है, याद दहानी है। जैसे कुरान कहता है ना, मोमिन को तज़कीर याद दहानी नफा पहुंचाती है। जहां हम शरा सीखेंगे तो हम अपने आप को अच्छा कभी नहीं कहेंगे और औरों को गिराएंगे नहीं कि लोग काम में नहीं जुड़ते, क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है, इसलिए ना जाने कितनी भूलें करके काम को हम बिगाड़ते। इसलिए इन सबको सीखने के लिए माशाअल्लाह खुदा की राह हमें निकलना होता है कि कुछ हमारे ईमान में तकवीयत आ जाए, ताकि अल्लाह तकवा दे दे, ज़्यादा थोड़ा है उसमें ज़्यादा दे दे, अल्लाह कुछ रज़ा दे दे, अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दे, अल्लाह अपने ज़ात पर तवक्कल दे दे, और कुछ हमारी नमाजें ऐसी बन जाएं जो गुनाहों से बचाने वाली बना हो, और हमारे इल्म में इजाफा हो कि हम हलाल हराम फर्ज वाजिब वगैरह से जानने वाले हों, और रात दिन जिक्र करके अपने दिल को जिंदा करने वाले हों, और अखलाक की शरह समझने वाले हों कि अखलाक सिर्फ इसी को नहीं कहते कि हम मीठे बोल बोल दें, अखलाक इसको भी कहते हैं। अखलाक तो बड़ी वसअत की चीज़ है, ये तो एक इंसानियत का दायरा है, और इंसानियत का दायरा खिलाफत का दायरा है, उसमें तो माल जान माल सब इस्तेमाल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए खुलासा ये निकला कि हम नाकिस हैं, अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए और अपने जहल को दूर करने के लिए और अपने अकायद को दुरुस्त करने के लिए और अपने ईमान को कवी करने के लिए, अपने अखलाक को दुरुस्त करने के लिए, उसको सजाने और धिजाने के लिए हम एक मश्क करते हैं। इसकी इब्तिदा हम गश्त से करते हैं, इसकी इब्तिदा हम गश्त से करते हैं, और इसलिए करते हैं कि मुख्तसर से वक्त में कुछ कसरे नफ्सी करके औरों को हम बुलाते हैं कि हम भी मेहनत करते हैं, आइए आप भी मेहनत करें, ताकि हम मिलजुल कर सब मेहनत ईमान और इस्लाम की करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये औसाफ हमारे अंदर जब आ जाएंगे तो अल्लाह पाक हमारी बात को वमन अहसन कौल में मंदल के दायरे में इंशाअल्लाह ताला ले लेंगे। बात समझना ही नहीं। तो मैंने अर्ज किया कि इस दौर में जब हम ये मेहनत करेंगे, सुनो, तो इस जदीद दौर के अंदर आखिरी दौर में हम गिरते जाएंगे, खड़े होते जाएंगे। जो असरात हम पर रात दिन माहौल और माशरे के मुरतब होते हैं, वो 2 अगस्तों में तालीमों में जुमेरात के इज्तिमा में महीने के 3 दिन में इंशाअल्लाह ज़ाहिर हो जाएंगे। और इससे अगर हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, अच्छी सोहबतें रखेंगे, अल्लाह की सोहबत में रहेंगे और इमाम की सोहबत रहेंगे, दुआ करेंगे, दुआ कराएंगे, जी मेहनत तो सब है। जो दुनिया में इस्लाम कानून सही मानों में इखलास से लाना चाहता है वो भी मेहनत, खानकाएं चलाते वो भी दीन की मेहनत है, मदरसे हैं वो भी दीन की मेहनत है। जी हाँ, ये सब दीन की मेहनत में शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शक नहीं। सहाबाए किराम के बाद की जो उम्मत हर शोबे में चल रही थी, बिल्कुल, लेकिन माशाअल्लाह 2 शोबे के अंदर ये सारे शोबे बटकर यकताई रखते थे, और वो ये थे कि लोगों को खुदा का बनाना
اور دوسرا یعنی دعوت دینا، اور دوسرا یہ کہ جان کو دینا یعنی جہاد کرنا. جہاد اس میں اختلاف نہیں تھا، جہاد میں اختلاف نہیں تھا اور دعوت میں اختلاف نہیں تھا. جو اولی عمل ہے ماشاءاللہ وہ تو دعوت ہی ہے. مکے کی زندگی میں دعوت ہے. دعوت کی کیا معنی ہے؟ لوگوں کو بلانا، معاف کیجیے گا، لوگوں کو قربانیوں کے ساتھ بلانا، اس پہ جمے رہنا، کوئی اغراض نہ. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں الحمدللہ ہمیں آپ کے اخلاق کا پورا پتہ چل جاتا ہے. پورا پتہ آپ کی عفر کا پتہ چلتا ہے، یعنی پورا کی معنی ہماری استعداد کے اعتبار سے آپ کی عفو کا کچھ پتہ چلتا ہے، اور آپ کی صبر کا پتہ چلتا ہے، آپ کے احسانات کا پتہ چلتا ہے. اللہ اکبر. آپ نے جو مظاہرہ زیادہ تر ماشاء اللہ کفر کے مقابلے میں، کافر کے مقابلے میں کیا، مکۃ المکرمہ میں خوب کیا ہے. حالانکہ آخری وقت تک آپ کا رہا ہے، لیکن مدنی زندگی میں پھر جہاد آ گئی. اس کے پہلے جہاد نہیں تھی، مدنی زندگی جہاد آئے. تو جہاد میں آپ کیسے جمیں؟ جہاد میں ہم کیسے جمیں؟ تو معاف کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اخلاص کے ساتھ شریعت مطہرہ کے اعتبار سے دعوت یعنی دین کی ہم دعوت کو الگ کر دیتے ہیں کہ تبلیغ والے صرف دعوت دیتے ہیں. بھائی یہ ایک بڑی مشکل کی بات ہے، یہ کمزوری کی بات ہے. یہ ہم دائی ہے؟ نہیں معاف کیجیے گا، ہم دائی نہیں، بلکہ آپ مؤذن سے پوچھئے کہ مؤذن بھی دائی ہے، مؤذن بھی دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے ماشاءاللہ. لیکن ہم جو دعوت کی محنت کرتے ہیں وہ بتدریج نہیں، بلکہ مجموعی اعتبار سے، کلیتاً اعتبار سے ہم اپنی ذات پہ محنت کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان اور اسلام پورا آ جائے، اور اس کے لیے محنت کرنے والے کھڑے ہو جائیں، تاکہ دنیا کے اندر یہ محنت کرنے والوں میں ان ساری چیزوں کی حقیقت پیدا ہو. اور اس کے بعد الحمدللہ یہ دائی یہ کہلائے، اللہ کی یاد دائی بن جائے. جب دائی دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر کافروں تک بات پہنچتی ہے. آج دیکھیے کافروں میں کہیں گشت نہیں ہوتا، کوئی جماعت کافر میں گشت نہیں کرتی، کسی فرقے کی بھی جماعت کافروں میں گشت نہیں کرتی. نہ تبلیغ والے کرتے ہیں اور نہیں تو اور کرتے ہیں، کوئی کافر کے پاس نہیں جاتا، اس لیے کہ وہ کوئی مقام ہی نہیں اتنا. یعنی کسی فرقے کی اجتماعیت میں کمال کا مقام نہیں، فرد میں ہو اس کو مانتے ہیں، لیکن کسی اجتماعیت کے اندر صحابہ کی طرح جیسے سب کامل ہو، اللہ اکبر، نہیں ہے. اور کمان کی وجہ کافر تک پہنچنا کچھ کھالا کر تو گھر نہیں، ہڈیاں توڑ دے. صحابہ کو پوچھو ان کی ہڈیاں ٹھیک کر دی، ان کے چمڑے پھاڑ دیے. نہیں، ہاں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جیسی ہستی کو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال بند کر دیا. آپ کے گھر 3 سال بند رہنا، جو کچھ کھانے پینے کا نہیں. تو اس کو بات آگے بڑھائیں گے، کچھ سبزیوں کے دن میں وقت ہو گیا ہے تو تشکیل ہو جاتی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل کوئی اٹھے جا کے اینڈ پہ پہنچیں گے تو کچھ بات سمجھ میں آئے گی کیا کہنا چاہتا ہے. راستہ رکھیے گا، تشکیل ہو گئی. تو میں نے اس کیا کہ غیر مسلم کے پاس جانے کے لیے نہ ہمارے ایمان میں جرات ہے، نہ ہمارا وہ اخلاقی مقام، بلکہ معاف کیجئے گا ہم تو ایک آفیسر کو سچ بات کہنے میں ڈرتے. غلط بات، ہاں پیخانے نکلتے. اور اس سے گھٹیا بات کہوں تو بیوی کو بھی سچ سنانے میں ڈرتے کہ کہیں ناک کاٹ لے گی. اتنا گرا ہوا دور ہے یہ. آدمی کسی کا اصل لے کے ڈرتا کیوں ہے کہ اس کے پاس ایمان کی طاقت نہیں، بدن کی تو طاقت ہے، بیوی کو ایک ٹھونسا مارے تو اس کا سر توڑ دے. لیکن پہلوان جیسا ایک سکلڑی بیوی کے سامنے لاچار ہوتا ہے. غلط بات کہہ رہا ہوں. ایک صاحب اقتدار کمزور آ جائے اور سامنے پہلوان وہ بھی ڈرتا ہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو آپ پوچھیے، وہ کہیں گے کہ ہم نے محنت کر کے کمال اختیار کر لیا
لیکن کمال اختیار کرنے سے پہلے ہمیں بھی ان لوگوں کے سامنے ڈالا گیا جو بدترین لوگ تھے، جیسے ابو جہل ہے، عتبہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے ساتھیوں کو زمینوں پہ گھسیٹتے تھے. یعنی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم نے جب کمر دیکھی تو آپ نے کہا خباب یہ کیا، تیری کمر میں اتنا بڑا گڑا پڑ گیا ہے؟ کہ ہاں، مجھے آگ کے انگاروں پر ننگے کمر پہ لیٹایا جاتا تھا، میری چربی اور خون سے وہ آگ بجھ جاتی تھی. اگر ہم کو لیٹایا جائے تو بولو کلمہ چھوڑ دو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ نہ بولو نہیں چھوڑو، کیونکہ آپ بہادر ہیں، شاید میں تو خطرے میں پڑ جاؤں، کیونکہ آپ حضرات تو اونچے لوگ ہیں ماشاءاللہ. مجھ سے معاف کیجیے گا، ہمارا تاجر تو ماشاءاللہ گراہک آتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، ایمان کو چھوڑ دیتا ہے. گراہک نکل جائے تو جھوٹ بول پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. بیوی اگر جھلتے کہاں گئے تھے کہ کہوں گا کہ تبلیغ میں جائے تو خیر نہیں، آج کام تھا نا تو وہاں رک گیا تھا. کہا اچھا ٹھیک، کہ تبلیغ میں بیٹھا تھا تو ابھی کاٹ کھائے گی. تو ہمارا تو مقامی اللہ رحم فرمائے. 12 بجے نکلے اور پولیس پکڑ لے، کون ہے آپ؟ صاحب دادا صاحب جی بھلی ہو. کون ہے آپ؟ کون ہے آپ؟ انسان ہے، مسلمان ہے، آپ کیوں اتنا پوچھنے والے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یعنی ہمارے اقوال احوال آپ دیکھیے تو دوستو بزرگوں، اس لیے ہمارے بزرگوں کو اللہ نے دل میں ڈالی کہ بھائی کافروں کے سامنے کب ڈالیں اس کو، بلکہ ان کو تو اپنی اصلاح پہ ڈالو کہ ایسی قوت یقین میں آ جائے کہ یہ کافر تو نہیں، سب مسلمان ہیں، کفر نکل جائے. بڑے شرک والے تو نہیں ہیں، چھوٹے شرک والے ضرور ہے، چھوٹا شرک بھی نکل جائے. ٹھیک ہے، کچھ نماز پڑھتے نہیں ہیں، وہ نماز پہ پڑھ جائے، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ ایسی نمازوں میں پڑھ جائے تاکہ وہ ان کو برائیاں بچانے لگے. اور جہل تو عام ہے، آپ جانتے ہیں، ہاں جہل تو عام ہے. جہالت تو ہم میں اتنی عام ہے، میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ خدا کی پناہ ہماری عورتیں گریجویٹ تو بن جاتی ہیں، لیکن میں نے یہ ماشاءاللہ گریجویٹوں سے یہ سوال سنا ہے. اس کو اتنا بھی میں نے ایک گریجویٹ سے پوچھا گیا کہ سب قدر کب آتی ہے تو ان کا سفر کیا اندر رمضان میں. دوسرے گریجویٹ کو پوچھا گیا کہ 2 اذان کون سے وقت میں ہوتی ہے تو اس کو جمعے کا پتہ نہیں تھا. تو یہ برائی کا تذکرہ برائی ہے. ایسے ہماری عورتوں کا حال ہے. اللہ معاف فرمائے. یہ کہ غسل کے فرض کس کو کہتے ہیں، ایسے ہمارے اکثریت کا مقام جب علوم میں یہ ہو تو یہ امت دائی نہیں بن سکتی. ہم اخلاق میں گرے ہوئے، علوم میں دینیا میں گرے ہوئے، اذکار میں ہم غافل، ایمان کی حقیقت نہیں، نماز اس سطح کی نہیں برا سے بچائے تو وہ اخلاص کا تو ٹھکانہ نہیں. تو ایسی امت دائی نہیں کہلاتی، نہ دائی بن سکتی ہے. دائی بننے کے لیے سامان چاہیے، ٹھیک ہے نا بھائی. آپ جانتے ہیں نا کہ مکان بنانے کے لیے سیمنٹ چاہیے یا گارا چاہیے، کچا بنانے ہر چیز چاہیے نہیں چاہیے. ہر چیز کو بنانے کے لیے اس کی اجزاء چاہیے، جز کا جو جمع ہے اجزاء چاہیے. ایسے ہم مسلمان کو بننے کے لیے بھی ایمان کی طاقت چاہیے، عبادت چاہیے، اخلاق چاہیے، معاملات چاہیے، علم چاہیے. اس لیے اس محنت کے ذریعے سے ہم سب کے سب اس چیز کو حاصل کرنے والے بن جائیں. اس کو حاصل کرنے والے جب ہم بن جائیں گے اور آہستہ آہستہ ہم محنت شروع کر دیں گے تو یہ ہمارے اندر آئے گا، تو ہمارے بچوں میں بھی منتقل ہوگا، ہماری بیویوں میں منتقل ہوگا، ماحول میں بھی منتقل ہوگا، آگے معاشرے میں بڑھے گا. بڑھتے بڑھتے مخلص لوگ، یہ میں نہیں کہتا سب مخلص ہو جاوے، بلکہ دعا کرتا ہوں سب مخلص ہو جائے. مخلص ہونا تو بڑی اونچی بات ہے. جی ہاں، کہ میری تقریر کی کوئی تعریف کرے تو بھی موت ہے، اس تقریر پہ اللہ تعالیٰ کاٹ کے رکھ دیتے، نامقبول ہے. جی کسی چیز میں پن آ گیا آدمی ختم ہو گیا. جی ہاں، اس لیے تو شیطان نے یوں کہا تھا کہ میں تیرے کسی بندے کو نہیں چھوڑوں گا، گمراہ کر کے رکھوں گا. قرآن اٹھا کے دیکھیے تو اللہ نے فرمایا کہ جو مخلص ہیں وہ تیرے پلے نہیں پڑیں گے، اور ان کے